بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسٹم جو ہے نا وہ ایک محکمے کا نام ہے، لیکن کسٹم کا جو ہی نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کرپشن۔ اب میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں وہ میرا نہیں ہے۔ جناب نثار فلروان جو گریڈ 20 کے افسر ہیں، گریڈ 20 کا افسر بہت بڑا افسر ہوتا ہے، انہوں نے ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس ہنجرا صاحب کو، جو اس وقت کے ڈی جی ہیں، انہیں ایک وائس نوٹ بھیجا۔ اس وائس نوٹ میں انہوں نے جو کہا ہے، اصولی طور پر جناب ہنجرا صاحب کو اپنی کرسی پر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر کھڑے ہوئے تھے تو چل پڑنا چاہیے تھا، لیکن انہیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوا۔ اب وہ نثار فلروان صاحب کو، جو گریڈ 20 کے افسر ہیں، انہیں بلا رہے ہیں، اور ایک سپاہی ہے عامر شبیر۔ کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت میں ہونے والے پروگرام کرنے والے کو گالیاں دیتے ہیں، ننگی گالیاں، حالانکہ وہ خود جو ہے وہ خود ننگے قوم بھی ہیں، یعنی قوم کے سامنے بھی ننگے ہیں، اور رشوت لینے کی وجہ سے ہر طرح کی لعنت ان پر پڑی ہوئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کون لوگ فون کرتے ہیں۔ دیکھیے، نثار فلروان میں اتنی جرت تو ہے کہ وہ ڈی جی کسٹم کو ایک وائس نوٹ بھیجتے ہیں، لیکن آپ کو مزہ نہیں آئے گا اگر آپ وہ وائس نوٹ نہ سنیں۔ تو سنیے جناب نثار فلروان کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر آپ خیریت سے ہوں گے؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دفعہ موبائل پہ بھی کال کی، واٹس ایپ پہ بھی کال کی، لینڈ نمبر پہ بھی کال کی، لیکن ظاہر آپ بزی ہوں گے، چونکہ سر جو بندہ بھی ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس لگتا ہے وہ بزی ہو جاتا ہے۔ وہ سر ایک ہے نا محاورہ کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ سر میں تو اب بڑا عرصہ ہو گیا منافقت چھوڑ دی ہے، اور سر مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے کہ سر آپ نے جو ٹھیکیدار تھے نا فیلڈ میں، ملک مبین ہو گیا اور باقی جو لوگ ہو گئے، وہ فل ٹائم آپ کی پروٹیکشن میں ہیں۔ آپ سر میرا یہ ساؤنڈ میسج کسی کورٹ میں بھی لے جائیں، مجھے کنٹینٹ میں بلا لیں، چیئرمین کو سنا دیں کہ یہ دیکھیں ایک جونیئر افسر میرے خلاف اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے۔ تو سر میں نے تو گلگت میں بھی یہی کیا تھا کہ غلط کو غلط کہا تھا، صحیح کو صحیح کہا تھا۔ امیر احمد کا سر میں نے آپ سے کہا تھا، 3 دفعہ ریکویسٹ کی تھی سپاہی کو لاہور سے گوادر بھیج دیں، تو اس کے اس آرڈر میں آرڈر ہوا، لیکن 10 دن پہلے اسے کہا گیا تھا ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام لے کے اس سے سفارش کرانے کی، ہم تمہیں خود لے کے جا رہے ہیں۔ تو رمضان کا میں نے کہا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، ظاہر ہے وہ چونکہ کسی ٹھیکیدار گروپ میں نہیں ہے، بیچارہ غریب آدمی مسکین سا ہے میری طرح۔ چلیں سر، آپ کو مبارک ہو ڈی جی شپ، آپ سر مطلب پورے جوش و خروش سے ڈی جی شپ کریں۔ اور سر میرا تو فیڈ بیک پورا یہی ہے کہ مبین ٹھیکیدار، ضیاء بھٹی ٹھیکیدار ہے، اور وہ سارے ٹھیکے سر ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اب اس نے جو ویئر ہاؤس بیچنا ہے کوئٹہ کا، کچھ وہ سامان بیچ چکا ہے، کچھ جو سر حنیف کرد کو آپ نے واپس لے لیا ہیڈ کوارٹر میں، اب اگلے آرڈر میں شاید آپ اسے کوئٹہ بھیجیں گے، اب شاید نہ بھیجیں جو میں نے کہہ دیا۔ تو وہ پوری ڈیل اس نے کی وہاں پہ ہو چکی ہے، ویئر ہاؤس سے سارا سامان بیچنے کی، بیٹل نیٹ اور اس طرح کی لٹرم پٹرم۔ تو وہ 2 کروڑ کی شاید منتھلی اس کی ہے، طے ہوئی ہے کہ اس نے 2 کروڑ لینا ہے ان سے، ملک مبین نے کوئٹہ والی پارٹیوں سے، خود وہ شاید فیصل آباد یا لاہور آپ اس کو بھیجیں گے۔ تو بہر سر مجھے بڑی سر مایوسی ہوئی، دکھ ہوا آپ کے رویے سے کہ چدر کے مقابلے میں آپ اتنے کرپٹ تو خیر نہیں ہیں جتنے چدر صاحب ماشاءاللہ تھے، لیکن سر آپ نے بھی کسر کوئی نہیں ویسے چھوڑی۔ جو وہ کرپٹ مافیا جن کے ٹھیکے چلتے ہیں، ملک مبین، ضیاء بھٹی اور اس طرح کے جو اس کماش کے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ نے ان کو فل ٹائم پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ چلیں سر خوش رہیں، میں آئندہ سر آپ کو کال نہیں کروں گا، میری اس کال سے آپ ناراض ہوں تو میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں سر آپ کی مرضی، آپ بااختیار ہیں، بڑے افسر ہیں، میں تو چھوٹا سا افسر ہوں، لیکن سر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ بول سکتا ہوں، اسی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ضمیر مطمئن ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے بہرحال سر، گریٹفل سر۔ آپ نے جناب نثار فلروان صاحب کا وائس نوٹ کو سنا، لیکن جو باتیں عامر شبیر نے، سپاہی نے اپنی تحریروں میں لکھی ہیں، اور نثار فلروان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بھی عدالت میں جانے کو تیار، اور جن لوگوں کو وہ ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا 2 کروڑ دے گا،
وہ سارے کسٹم کے ملازم ہیں. یہ جو اگلے دن ڈیرہ غازی خان میں مقابلہ ہوا تھا اور کہا گیا کہ فلانے نہیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی لاگ میں کہا تھا کہ کسٹم والے ان کے ساتھ مل کے اور وہ کسٹم والوں کے ساتھ مل کے سمگلنگ کر رہے ہیں. بڑا شور ہوا جی کہ آرمی چیف نے کہا ٹھیک کر دو، اس کے بعد دگنی ہو گئی ہے سمگلنگ اور ٹک ٹاکر بن گئے ہیں. کون نہیں جانتا کہ ٹک ٹاکر بن گئے ہیں سمگلر، اور کون نہیں جانتا کہ کون سے روٹ پہ کون سی جگہ سے کون سی جگہ تک کون انچارج ہے، کون سمگلر ہے، کون سمگلنگ کر رہا ہے. باقاعدہ ریٹس ہے. اس میں نثار پلوان صاحب نے کہا کہ چدر صاحب کرپٹ تھے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے لوگ کہتے تھے لیکن میں نے کبھی چدر صاحب کو اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے لوگ کہتے تھے. ان کو لوگ کیوں کہتے تھے یہ میں بتاؤں گا کہ ان کی یہ شہرت کن لوگوں نے کر رکھی تھی. اور یہ سارے جو ایجنٹ ہے نا، سمگلنگ کرانے والے، پیسے وصول کرنے والے، یہ سارے وہ ہیں جو فوج کا نام استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو انٹیلیجنس کا ظاہر کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا. میں ابھی آہستہ آہستہ چیزیں بتانی شروع کروں گا، لیکن یہ وضاحت بڑی ضروری تھی کہ میں نے چدر صاحب کے بارے میں میری رائے یہ نہیں تھی. باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں جو کہی گئی ہیں اور جو نہیں کہی گئی. اب جو ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس ہے ہیرا صاحب، وہ بلا رہے ہیں جناب نثار پلوان کو بھی جو گریڈ 20 کے افسر ہیں، اور عامر شبیر کو. یقیناً باتیں ہوں گی اور اس میں بہت ساری باتیں کھلیں گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہوگا تو مجھے معلوم ہوگا. میں اسے بہت لمبا بھی نہیں کرنا چاہتا. میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں سمگلروں نے اپنے ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں. میں وہ ساری باتیں کھولوں گا، دکھاؤں گا، خود سمگلروں کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھیں فلاں ویئر ہاؤس ہے، فلاں سمگلر کا ہے اور بیٹھا ہوا. آج مجھے صرف یہ کہنا ہے، اور کہنا بھی ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس ہیرا صاحب کو کہنا کہ ہیرا صاحب اتنی کھلی کرپشن تو پہلے نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی. اس لیے کہ جو آپ کو بات پہنچ گئی اس کا مطلب ہے وہ اوپن ہو گئی، اور جب وہ اوپن ہو گئی تو اس پہ اگر آپ کریک ڈاؤن کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. نہ میری آپ سے ملاقات ہے، نہ میں نے آپ کی شکل دیکھی ہے، نہ میں آپ کے خلاف ہوں، نہ میں آپ کے حق میں ہوں. میں سمگلنگ کے خلاف ہوں. اور کسی دن ہیرا صاحب آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں جو مجھے نہیں معلوم، پورے ملک کو معلوم ہے. اگر آپ نے سمگلنگ کا مال نہیں دیکھا، سمگل ہوا تو راجہ بازار میں چلے جائیے، راجہ بازار راولپنڈی، اور وہاں بازاروں کے بازار بھرے ہوئے دیکھیے جو آپ کی ڈی جی شپ میں کھلے عام سمگل اشیاء بک رہی ہیں. کیا ٹائر نہیں بک رہے؟ کیا بازاروں کے بازار کوئٹہ میں نہیں بھرے ہوئے؟ جو کوئٹہ میں افسر ہے کسٹم کا یا کسٹم انٹیلیجنس کا، اسے پکڑ لیں، ماریں، اس لیے کہ وہ ملک کا نقصان کر رہا ہے اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. میں آپ کو کوئٹہ کے بازاروں میں پڑا ہوا سمگلنگ کا سامان بھی دکھا دوں گا کہ یہ پڑا ہے. آپ کس چیز کے ڈی جی کسٹم لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ نے ایکشن نہیں لینا تو، اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو. آج اتنا، لیکن میں مسلسل اس پہ بولتا رہوں گا اور آپ کو چیزیں بھی دکھاؤں گا. یہ چیز سمگل شدہ ہے، یہاں پڑی ہے. خدا حافظ.